اللہ کے سبا وقار علماء ملت اسلامیہ خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں. علم و ادب کے شہسوار، فکر و نظر کے شہنشاہ حضرت علامہ مولانا معراج احمد صاحب اللہ توتی خشنوا، حضرت مولانا فریاد عالم صاحب، باغ رسالت کا ایک مہکتا ہوا چہکتا بلبل مولانا شہزاد عالم صاحب، اور اپنی آواز کا جادو جگا کر آپ کے دلوں کے قریب ہو جانے والا وہ عظیم نعت خواں محترم جناب مولانا اشفاق احمد صاحب، اور بڑے خوبصورت انداز میں نظامت فرما رہے حضرت قاری اشرف مینائی صاحب، اور آج کے اس جلسے کی روح رواں حضرت علامہ مولانا عبد المجید صاحب، جملہ حاضرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ الذی ابدأ الافلاک والارضین، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حاضرین بزم، قبل اس کے کہ میں اپنے معافی ضمیر کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کچھ سعادتیں حاصل کروں، سب سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر اس بارگاہ نبی میں خراج عقیدت پیش کریں جو راہوں سے گزرتے ہیں تو عطر برستا ہے، کسی کو چھو دیتے ہیں تو شفا مل جاتی ہے، کھاری کنویں میں لعاب دہن ڈال دیتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے چشمہ شیری بن جاتا ہے. آؤ چلو چلیں اس رسول ہاشمی باوقار کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پاک نذران محبت پیش کرے، جن کا لقب شمس الضحیٰ ہے. محبت سے بولو سبحان اللہ. ہاں ذرا زندہ دل ہو جاؤ. جن کا لقب بدر الدجا ہے، جن کا لقب کیف الورا ہے، جن کا لقب عقل انسانی سے ماورا ہے، ارے جو ہر مرض کی دوا ہے، ہر مرض کی شفا ہے. چلو چلیں اس رسول ہاشمی باوقار کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پاک نذران محبت پیش کریں، جس کو خدا نے مدثر کہہ کے پکارا تو کہیں مزمل کہہ کے پکارا، کہیں بشیر و نذیر کہہ کے پکارا، تو کہیں یا یون نبی کہہ کے پکارا، تو کہیں یا یون رسول کہہ کے پکارا. آؤ چلو چلیں اسی رسول ہاشمی باوقار کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کیجئے قرینے سے، تاکہ طیبہ کا دولہا آ جائے مدینے سے. پڑھیں جھوم کے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے،
اور کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے اور میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں مجھے غوث اعظم سے نسبت ملی ہے، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں مجھے غوث اعظم سے نسبت ملی ہے۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان نورانی اجلاس بنام جشن غوث الورا، دعا ہے رب کی بارگاہ میں پروردگار عالم آج کی رات ہو، غوث اعظم کی مبارک ذات ہو اور پھر انہی کی گھوم گھما کے بات ہو۔ اور کہاں پہ ہو یا اللہ؟ رسول آباد کا دیار ہو اور وہاں کی مسجد کے قریب کا دوار ہو، یا اللہ علماء کرام کے نورانی چہرے کا دیدار ہو، تو میرا یار ہو، پھر اس کے بعد میں بیڑا ہم سب کا پار ہو۔ حضرات آپ دیکھیں، میں حاضر آیا رسول آباد کی سرزمین پر پہلی بار آیا، پہلی بار، لیکن الحمدللہ مولانا فریاد عالم صاحب کی دعائیں، مولانا شہزاد صاحب کی عنایتیں، مولانا معراج صاحب کی عنایتیں، ادھر ناظم اجلاس کی برکتیں، آیا پہلی بار اور الحمدللہ آ گئی خوب بہار۔ سبحان اللہ۔ جب میں آیا تو مولانا مجیب صاحب کہنے لگے حضرت چائے پی لیجئے، تو میں نے کہا میں چائے وائے پی کے آیا۔ تو کہنے لگے حضرت کھانا کھا لیجئے، تو میں نے کہا کھانا وانا کھا کے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر سوچتے رہے، مولانا عبد المجید صاحب برداشت نہیں ہوا تو کہنے لگے مولانا معراج صاحب آج فیض آباد کی سرزمین سے واجد علی فیضی آیا، اس سے میں نے کہا چائے پی لیجئے، تو وہ بول رہا تھا میں چائے وائے پی کے آیا ہوں۔ میں نے کہا کھانا کھا لیجئے، تو کہنے لگے کھانا وانا کھا کے آیا ہوں۔ مولانا بول رہے تھے، ایک بولی تو ان کی سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ دوسری بولی جو بول رہے تھے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ مولانا معراج صاحب کہنے لگے کیا کہہ رہے تھے؟ کہنے لگے مولانا واجد علی فیضی کہہ رہے تھے، میں نے ان سے کہا چائے پی لیجئے، تو کہنے لگے چائے وائے پی کے آیا ہوں۔ میں نے کہا کھانا کھا لیجئے، تو کہنے لگے کھانا وانا کھا کے آیا ہوں۔ کھانا کا لفظ تو سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن کھانا کے ساتھ جو وانا بول رہے تھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا۔ چائے کا لفظ تو سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن چائے کے ساتھ جو وائے کا لفظ بول رہے تھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو علامہ معراج صاحب بول پڑے کہ مولانا مجیب صاحب آپ کو معلوم نہیں ہے، چلو دارالعلوم نیازیہ قادریہ چلتے ہیں، الجامعۃ الاسلامیہ رونا ہی چلتے ہیں، دارالعلوم بہان شاہ چلتے ہیں، چلو اسلامی درسگاہوں میں چلتے ہیں، مفتیان اعظام کی بارگاہ میں زالویہ ادب طے کرتے ہیں۔ اب پہنچا ایک مجمع، ایک یاد رکھو، جب میں غفیر پہنچا مفتی صاحب سے کہنے لگا حضرت آج فیض آباد سے ایک مولانا گئے تھے، میں نے ان سے کہا چائے پی لیجئے، تو کہنے لگے چائے وائے پی کے آیا ہوں۔ کہا کھانا کھا لیجئے، کہنے لگے کھانا وانا کھا کے آیا ہوں۔ ایک بات تو ان کی سمجھ میں آ رہی تھی، ایک بولی تو ان کی سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن دوسری بولی نہیں سمجھ میں آ رہی تھی۔ کہا کیا؟ کہا چائے کا لفظ تو سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن وائے کا لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کھانا کا لفظ سمجھ میں آ رہا تھا، وانا کا لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کہا سنو یہ منطقی بولی ہے، یہ منطقی بولی ہے۔ کہا کیا؟ کہا انسان جب اپنی بولی بولتا ہے تو ایک لفظ موضوع ہوتا ہے، دوسرا محمل ہوتا ہے۔ ایک لفظ ایسا بولتا ہے جو معنی دار ہوتا ہے، دوسرا لفظ ایسا بولتا ہے جو بے معنی ہوتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان جب اپنی بولی بولے گا، انسان جب کلام کرے گا، انسان جب گفتگو کرے گا تو اپنی بولی میں ایک ایسی بولی ہوگی جو معنی دار ہوگا، اس کے ساتھ دوسری بولی جو محمل ہوگا، جو بغیر معنی کے ہوگا۔ لیکن ولی کی شان یہ ہے، اما ولی کی شان یہ ہے،
غوث اعظم کا مقام یہ ہے کہ میاں علی ولی بولو گے یا ولی علی بولو گے، اور علی بھی معنادار ہے، ولی بھی معنادار ہے۔ علی کے معنی ہیں بلندیوں والا، ولی کے معنی ہیں عظمت والا۔ آج کا یہ عظیم الشان نورانی اجلاس الحمدللہ جشن غوث الورا کے نام سے منسوب ہے۔ بس 2 مصرے بارگاہ غوث اعظم میں سماعت کر لیں۔ ویسے تو میری آواز اس لائق نہیں کہ میں نعت شریف یا منقبت پڑھ سکوں، یہ ملکہ تو مولانا فریاد صاحب، مولانا اشفاق صاحب، مولانا شہزاد صاحب اور ناظم اجلاس ان لوگوں کو حاصل ہے، لیکن ایک تمنا ہوتی ہے، غوث پاک کی مجلس ہے، بس 2-3 شعر سماعت کر لیں تاکہ ہمارا آنا اصول ہو جائے اور بارگاہ غوث اعظم میں دعا ہے کہ قبول ہو جائے۔ غوث الورا کا دوست تو کتنا حسین مزار ہے، غوث الورا کا دوست تو ارے کتنا حسین مزار ہے، کتنا حسین دیار ہے، کتنا حسین مزار ہے کہ غوث الورا کا دوست تو ارے کتنا حسین مزار ہے کہ بم تو گرے بہت مگر پھر بھی وہاں بہار ہے، بم تو گرے بہت مگر پھر بھی وہاں بہار ہے۔ اور ایک شعر اور ملاحظہ فرما لیں کہ احمد رضا کو یاد کر، یار میں بہت دیر سے سوچ رہا تھا کہ رسول آباد کی سرزمین پر اتنے علماء کو بلایا، کھلایا پلایا اور اسٹیج پر بلایا تو جو آتا گیا اس کو لوگ نوازتے گئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ رسول آباد میں ATM کھل گیا ہو؟ میں بہت دیر سے سوچ رہا ہوں یا اللہ ان کی جیب میں کتنا پیسہ ہے، کتنا روپیہ ہے، جو آ رہا ہے نوازا جاتا رہا۔ تو جواب ملا یہ اوروں کی محفل نہیں ہے، غوث اعظم کی محفل ہے۔ بارگاہ غوث اعظم سے جس کو نسبت ہو جاتی ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے، وہ جتنا خرچ کرتا ہے تو اس کے خرچ کرنے میں کمی نہیں آتی ہے۔ احمد رضا کو یاد کر، باطل کے خوف سے نہ ڈر، کہ احمد رضا کو یاد کر اور باطل کے خوف سے نہ ڈر، ارے غوث الورا کا نام لے پھر دیکھ بیڑا پار ہے، غوث الورا کا نام لے پھر دیکھ بیڑا پار ہے۔ قرآن مقدسہ کا اعلان، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک جو اللہ کا ولی اسے نہ کسی چیز کا خوف نہ کسی چیز کا غم۔ آؤ چلو چلتے ہیں، ذہن کو حاضر کرتے ہیں، بارگاہ غوث اعظم میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔
اور وہاں سے ایک پیغام لے کر اٹھتے ہیں بارگاہ غوث اعظم. دیار غوث اعظم بغداد کا بازار ہے. ایک یہودیوں کا مقابلہ ہر دور میں رہا. آج اگر فلسطین میں چل رہا ہے تو کوئی یہ بڑی بات نہیں ہے. رسول اللہ کے دور سے ہی یہودیوں سے مقابلہ ہوتا رہا. کیا اسلام مٹ گیا؟ نہیں. امام حسین کا دور آیا، یہودیوں کا مقابلہ ہوتا رہا. غوث اعظم کا دور آیا، یہودیوں کا مقابلہ ہوتا رہا. امبا نبی کا دور تھا، مقابلہ یہودیوں سے ہوتا رہا. لیکن ان کا کام ہے جو وہ کرتے ہیں، لیکن غوث اعظم جو کردار پیش کرتے ہیں وہ کردار لے کر کے اٹھو. دیار غوث اعظم ہے، بغداد کا بازار ہے، غوث اعظم کا دیار ہے. ایک یہودی آیا گھوڑا بیچنے کے لیے، بغداد کی بازار میں پہنچا گھوڑا بیچنے کے لیے. اس نے اپنے گھوڑے کی قیمت 5000 لگائی. کتنا؟ ذرا محبت سے سب لوگ بتا دیجئے کتنا. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیجئے کتنا. یہودی گھوڑا لے کر کے بغداد کے بازار میں آیا، اس کی قیمت رکھی 5000. اس وقت کا 5000 بہت تھا. دن بھر آواز لگاتا رہا، انتظار کرتا رہا کوئی خریدنے والا آ جائے، میرے گھوڑے کو خرید لے. دن بھر گزر گئے، سورج ڈوبنے لگا. یہودی کے چہرے پر مایوسی چھانے لگی. مایوسی کیوں نہ چھاتی؟ گھوڑا وہ بیچ کیوں رہا تھا؟ اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی تاریخ رکھی. بیٹی کی نکاح کا وقت، بیٹی کی شادی کا وقت قریب سے قریب تر. پیسے پاس میں نہیں، کیسے انتظام کروں بیٹی کی شادی کے لیے؟ سوچا یہی گھوڑا لے کے چلوں بغداد کی بازار میں، گھوڑا فروخت کر دوں، بیچ دوں، اس کی جو قیمت ملے، روپیہ ملے، اپنی بیٹی کی شادی کا انتظام کر دوں. دن بھر گھوڑا بیچنے کے لیے گاہک کا انتظار کرتا رہا. کوئی گاہک آ جائے، کوئی خریدار آ جائے، میرے گھوڑے کو خرید لے. پورا دن گزر گیا، کوئی نہ آیا، کوئی خریدار نہیں آیا. سورج ڈوبنے لگا. مایوسی، چہرے پر اداسی، آنکھ میں آنسو. بیٹی کی شادی کی تاریخ رکھ دی ہے، بیٹی کی شادی کی تاریخ قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے. پیسے پاس میں نہیں ہے، شاید گھوڑا نہ بک سکے گا. سوچا لاؤ اس کی قیمت کو گھٹا دیں، ممکن ہے کہ گھوڑا بک جائے. 5000 کے بجائے اس نے 2000 قیمت رکھ دی. کتنا؟ 2000. اچھا میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کی آواز تھوڑا ڈبل پیدا ہو رہی ہے، اس وجہ سے شاید کچھ بات کٹ رہی ہو. یو ہے نا، یہ ایکو جو ہوتا ہے نا، یہ اگر تھوڑا سا کم ہو جائے تو میری آواز، تاکہ آپ سمجھ سکیں میں کہہ کیا رہا ہوں. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دیار ہے. سورج ڈوب رہا ہے، یہودی انتظار کر رہا ہے کوئی آ جائے، کوئی آ جائے. جب کوئی نہ آیا، کوئی نہ آیا تو اس نے اپنے گھوڑے کی قیمت 5000 کے بجائے 5000 کے بجائے، ذرا محبت سے 5000 کے بجائے، ہاں تھوڑا سا بولتے رہیں گے تو ہماری بھی طبیعت لگے گی، آپ کو اونگ نہیں آئے گی، نیند نہیں آئے گی. اور انشاءاللہ بات ذہن میں اتارنے کی کوشش کروں گا.
دیکھو جب اس نے 2000 قیمت رکھ دی، سوچتا رہا اب کوئی آ جائے، ہو سکتا ہے میرا گھوڑا بک جائے۔ تھوڑی دیر انتظار کیا، یاد رکھو 1 گھنٹہ گزر گئے، 2 گھنٹے گزر گئے، کوئی گاہک نہ آیا۔ اب آنکھ میں آنسو آیا، شاید بیٹی کی شادی کا انتظام نہ ہو سکے گا، شاید بیٹی کی شادی کے لیے پیسے کا انتظام نہ کر سکوں گا۔ مایوس ہو کر کے آنکھ میں آنسو ہے، گھوڑا لے کر کے گھر کی جانب چلنے لگا۔ جیسے ہی قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ اتنے میں غوث اعظم آ گئے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ غوث اعظم آ گئے۔ چونکہ وہ یہودی حضور سیدنا عبد القادر جیلانی کو پہچانتا تھا، ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ یا شیخ آپ کے استقبال کے لیے میں حاضر ہوں۔ غوث اعظم نے دیکھا یہودی کے آنکھ میں آنسو ہے، کہا یہودی تو مایوس کیوں ہے؟ یہودی تیرے آنکھ میں یہ آنسوؤں کے سیلاب کیوں نظر آ رہے ہیں؟ رو کیوں رہا ہے؟ ڈپڈپاتی ہوئی آنکھ سے آنسو گر رہا ہے، بولی نہیں نکل رہی ہے، آواز نہیں نکل رہی ہے۔ یاد رکھو غوث اعظم ارشاد فرماتے یہودی بتا تو صحیح کس بات کی تکلیف ہے، کیوں رو رہا ہے؟ اے بم برسانے والوں سنو، غوث اعظم کی بارگاہ سے پیغام لے کر کے اٹھو، تمہارا کردار یہ ہے، غوث اعظم کا کردار لے کر کے اٹھو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں بول یہودی کیوں رو رہا ہے؟ تیرے آنکھ میں آنسو کیوں ہے؟ کیوں رو رہا ہے؟ کیوں رو رہا ہے؟ تیرے آنکھ میں آنسوؤں کے سیلاب کیوں نظر آ رہے ہیں؟ روتے ہوئے انداز میں عرض کرتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی میں ایک گھوڑا لے کے آیا تھا بغداد کی مارکیٹ میں، بازار میں بیچنے کے لیے، جس کی قیمت میں نے 5000 رکھی تھی، لیکن کوئی خریدار نہ آ سکا۔ میں نے بیٹی کی شادی کی تاریخ رکھ دی، شادی کی تاریخ قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے سوچا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لاؤ اسی گھوڑے کو بیچ کر کے اپنی بیٹی کی شادی رچا دوں، لیکن دن بھر میں انتظار کرتا رہا، کوئی خریدار نہ آیا، تو میں نے اپنے گھوڑے کی قیمت گھٹا کر 2000 رکھ دی ہے۔ حضور اس کے بعد بھی کوئی خریدار نہ آیا۔ غوث اعظم کی سخاوت ملاحظہ کرو۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے اپنا دست مبارک اپنی جیب میں ڈالا اور 5000 روپیہ نکال کر یہودی کو دیا، کہا لے یہ 5000 قیمت اپنے گھوڑے کی لے لے، جا اپنے بیٹی کی شادی رچا لے۔ تو کہنے لگا حضور نہیں لوں گا۔ کہا کیوں؟ ابھی تک تو تو پریشان تھا، کیوں نہیں؟ کہا حضور میں اس گھوڑے کی قیمت صرف 2000 لوں گا۔ کہا 2000؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ حضور میں نے 5000 قیمت دن میں رکھی تھی، اب میں نے اس کی قیمت گھٹا کر کے 2000 کر دی ہے، حضور زیادہ نہیں لے سکتا، اس لیے کہ قیمت میں نے گھٹا دی ہے۔ تو غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں لیکن سن، میں اس نبی کا کلمہ گو ہوں، میں اس نبی کا دیوانہ ہوں، میں اس نبی کا امتی ہوں۔ میرے نبی کا اعلان ہے کہ لوگوں کسی کی مجبوری کو نہ خریدو۔ میرے مصطفیٰ کا اعلان ہے کہ کسی کی مجبوری نہ خریدو۔ تو نے اپنے گھوڑے کی قیمت 5000 رکھی، اب مجبور ہو کر کے تو 2000 میں بیچ رہا ہے۔ سرکار نے اعلان فرمایا ہے کسی کی مجبوری کبھی نہ خریدنا، اس لیے تمہارے گھوڑے کی قیمت 2000 نہیں 5000 دوں گا۔ یاد رکھو اتنا سننا تھا، کہنے لگا اے عبد القادر جیلانی اب بیٹی کی شادی بعد میں کروں گا، پہلے جس نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو اسی نبی کا کلمہ ہمیں پڑھا دو۔ اس تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ مولانا واجد علی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پیغام لے کر کے اٹھو نوجوانوں، غوث اعظم کی محفل ہے۔
آپ کا امام مجبوری کی بنیاد پر اگر امامت کے لیے مصلی امامت پر پہنچے، خدا را اس کا احترام کرو، عزت کرو۔ اگر وہ بیچارہ مجبور ہو کر کے، کہیں اس کی یاد رکھیے ملازمت نہیں لگ رہی ہے، امامت نہیں لگ رہی ہے، سوچ رہا ہے 5,000 نہ صحیح 2,000 صحیح، لیکن آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے، نہیں، ہم اپنے امام کا کپڑا اپنے کپڑے سے اچھا دیکھیں گے، امام کا گھر اپنے گھر سے اچھا دیکھیں گے، امام کی سواری اپنی سواری سے اچھی دیکھیں گے۔ یہ غوث اعظم کی بارگاہ سے پیغام مل رہا ہے، یہ آپ کا امام ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، جس گلی سے نکل جائے، جس راستے سے نکل جائے، جس نگر سے نکل جائے، جس جگہ سے نکل جائے، قوم دیکھے تو اش اش کرے، فلاں علاقے کا امام جا رہا، فلاں علاقے کا امام جا رہا۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ بدل چکا ہے، آج ہماری سوسائٹی، آج ہماری تہذیب بدل چکی ہے۔ آج ہمارا امام اگر اچھے کپڑے پہن کے نکل رہا ہے تو تنگ نظری سے اسے دیکھا جا رہا ہے۔ امام اگر بائک سے چلنے لگا ہے، مولانا تو 5,000 روپیہ پاتے ہیں، 10,000 روپیہ ان کی تنخواہ ہے، یہ بائک سے چلنے لگے ہیں۔ اور اگر کہیں اللہ نے انہیں نواز دیا، 4 ویلر لے لیا، ارے مولانا تو اب کسی کی سنتے ہی نہیں ہے، مولانا تو کسی کی مانتے ہی نہیں ہے۔ یاد رکھو یہ اپنے آپ میں رہتے ہی نہیں ہے۔ نہیں نوجوان، تمہیں فخر سے جھوم جانا چاہیے، اور انشاءاللہ آپ جھومو گے، ایسی بات بتاؤں گا کہ انشاءاللہ جھومو گے۔ دیکھو ایک پیغام لے کر کے اٹھو، نمازی نماز پڑھے، آقا کی حدیث سن لو، نمازی نماز پڑھے تو اس کے بدلے میں ایک جنت، اس کے بدلے میں روزہ دار روزہ رکھ لے تو اس کے بدلے میں، اے اسلام کی شہزادیوں تم بھی ہماری گفتگو سن رہی ہو، تم بھی پیغام لے کر کے اٹھو، حج کرنے والا حج کرے تو اس کے بدلے میں، زکات دینے والا زکات دے تو اس کے بدلے میں ایک جنت، نمازی نماز پڑھے تو ایک، روزہ دار روزہ رکھے تو ایک، حج کرنے والا حج کرے تو ایک، زکات دینے والا زکات دے تو ایک۔ لیکن جو کوئی مومن بندہ کسی عالم دین، کسی امام کے ساتھ بیٹھ کر کے اس کی گفتگو کو سن لے، اس کی باتوں کو سن لے، مولانا شہزاد صاحب نعت گنگنائے تو محبت سے سنے، قاری فریاد عالم صاحب گنگنائے تو عقیدت سے سنے، مولانا میراث صاحب بولے تو بڑی محبت سے سماعت کرے، واجد علی فیضی کی گفتگو بڑے محبت انداز میں سماعت کرے۔ نوجوان پوری دنیا کے عالم دین کی گفتگو سنو، اس لیے کہ ڈنکے کی چوٹ پر واجد علی فیضی پیغام دینا چاہتا ہے، دنیا کا ہر عالم دین اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جملہ نوٹ کر کے اٹھو، دنیا کا ہر عالم دین، ایک بات میں نے اس میں لگائی ہے، عالم دین، متقی ہو، پرہیزگار ہو، نمازی ہو، عالم دین ہو، یاد رکھو دنیا کا ہر عالم دین اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ عالم دین کی گفتگو سن لو، اپنے امام کی قدر کرو، اے اسلام کی شہزادیوں، جب ٹفن میں امام کا کھانا بھیجو تو تمہارا نظریہ یہ ہونا چاہیے، اپنے امام کے لیے ایسا کھانا بنا کے بھیجے جو ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ادا کرے۔ دنیا میں سب سے پہلے پراٹھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے مہمان کی مہمان نوازی کے لیے بنایا تھا۔ اے اسلام کی شہزادیوں، جب تمہارے گھر میں کوئی مہمان آئے، تمہارا امام، تمہارے محلے کا امام، تمہارا عالم دین جب یاد رکھیے کھانا کھائے، کاش تمہارے پاس جو کچھ ہو اس جذبے کے تحت پیش کر دینا کہ اپنے امام کی، اپنے مہمان کی
مہمان نوازی کرنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے، اس لیے میں اپنے امام کے لیے پراٹھا بنا رہی ہوں، مہمان کے لیے پراٹھا بنا رہی ہوں۔ سبزیوں میں شوربے کا رواج سب سے پہلے دنیا میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پیدا فرمایا ہے، لہٰذا سبزیوں میں جب شوربہ بڑھانے لگو، یہ عقیدہ بنا لو، یہ نیت بنا لو، میں اس لیے شوربہ ڈال بنا رہی ہوں، اس لیے شوربہ بڑھا رہی ہوں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے، تو اب وہی کھانا بنانا، وہی کھانا پیش کرنا تمہارا، یاد رکھو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ادا کرنے کا ثواب۔ اس لیے اے اسلام کے شہزادوں اور اے اسلام کی شہزادیوں، تمہارے لیے خوبصورت پیغام ہے، اپنے امام کی قدر کرو، اپنے امام کی قدر کرو۔ ہر گاؤں کے لوگوں کا یہ نظریہ ہونا چاہیے، ہمارے امام کی تنخواہ اس وقت ادنا سے ادنا امام کی تنخواہ 10,000 سے کم نہیں ہونی چاہیے، 10,000 سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اتنا مہنگائی کا دور ہے، آپ خود اندازہ کرو یار، آپ کا گھر آپ اندازہ کرو کتنے میں چلاتے ہو۔ یہ تو غوث اعظم کا فیضان ہے، یہ غوث اعظم کا فیضان ہے کہ کم تنخواہیں پانے کے بعد بھی ان کا کپڑا چمکتا نظر آتا ہے۔ الحمدللہ جس گلی سے نکلتے ہیں تو لوگ سلام کرتے نظر آتے ہیں، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان ہے، بہت بڑا فیضان ہے۔ اس لیے نوجوان، آقائے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پوری کر دوں، نمازی نماز پڑھے تو، روزہ دار روزہ رکھے تو ایک جنت، حج کرنے والا حج کرے تو ایک جنت، زکات دینے والا زکات دے تو ایک جنت۔ لیکن آقا کی حدیث پاک ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں جو کسی عالم دین کی صحبت میں بیٹھ جائے، اس کی گفتگو سماعت کر لے اور موقع مل جائے تو کبھی اس کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا لے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، 2، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، 2۔ اس لیے اپنے امام کی قدر کرو، عالم دین کی حیثیت کو پہچانو۔ بس ایک ضروری پیغام پوری قوم کے نام، نوجوان یہاں سے وہاں تک، دائیں سے بائیں تک لوگ، ادھر ادھر چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ پیغام الحمدللہ آج پوری انڈیا میں جہاں جہاں میری تقریر ہو رہی ہے میں پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ لوگوں، بائیں ہاتھ سے پانی نہ پینا۔ بولو وعدہ کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو؟ کچھ لوگ ڈر رہے ہیں، یا اللہ اگر وعدہ کر لیا تو بڑا گڑبڑ ہے، ہماری تو عادت بن چکی ہے، جب ہم دکان پر جاتے ہیں تو بسلری کی بوتل لیتے ہیں، بایاں ہاتھ اٹھاتے ہیں، گٹ 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 پیتے چلے جاتے ہیں، یا اللہ بڑا غضب ہو جائے گا۔ لیکن نوجوان، ایسا نسخہ دے کے جاؤں گا کہ زندگی میں آپ بائیں ہاتھ سے پانی نہیں پیو گے۔ سنو، میرے سرکار نے منع فرمایا ہے بائیں ہاتھ سے پانی نہ پیو، بائیں ہاتھ سے پانی نہ پیو۔ آج کے اس دور کے بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے اطباء، بڑے بڑے حکما نے جب اس پہ ریسرچ کیا ہے تو انہوں نے نتیجہ نکالا ہے کہ لوگوں، بائیں ہاتھ سے پانی کبھی نہ پیو، اس لیے کہ بائیں ہاتھ سے پانی پینے سے ایک بیماری پیدا ہوتی ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں کا کہنا ہے، حکما کا کہنا ہے کہ سنو، بائیں ہاتھ سے پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ پیغام لے کر کے اٹھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دل جو ہوتا ہے یہ بائیں جانب ہوتا ہے۔ دل کدھر ہوتا ہے؟ بائیں جانب۔ جب انسان بایاں ہاتھ اٹھا کے پانی پیتا ہے تو یہ دل کی نسیں تن جاتی ہیں۔ جب وہ پانی پیتا ہے، سائنس کے اعتبار سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، انسان جب بایاں ہاتھ اٹھا کے پانی پیتا ہے تو یہ دل کی نسیں تن جایا کرتی ہیں۔ جب دل کی نسیں تنتی ہیں، وہ پانی کا دھکا جا کر دل کی تنی ہوئی نسوں سے ٹکراتا ہے، دھیرے دھیرے وہ نسیں مردہ ہونے لگتی ہیں۔ انسان کی جب عادت بن جاتی ہے تو یاد رکھو، انسان چلتا ہے، پھرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے،
صبح چل رہا ہے बोल रहा है, शाम का वक्त हुआ गिरा चट से खत्म हो गया, लोग समझ नहीं सके कि यार ये अभी तो बोल रहा था, अभी तो चल रहा था. नौजवान जिस चीज की तहकीक आज के इस दौर के अतीबा कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं, याद रखो मेडिकल साइंस कर रही है, 1400 साल पहले ही पैगंबर इस्लाम ने मना फरमा दिया, लोगों बाएं हाथ से पानी ना पियो. काश इस्लाम का शहजादा ये सोचकर बाएं हाथ से पानी ना पिए कि पैगंबर इस्लाम ने मना फरमाया है, तो यकीन जानो रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा करने का भी उसे सवाब मिल जाएगा और उस मोहलिक बीमारी से भी वो इंसान बच जाएगा. इसलिए मैं देखना चाहता हूं कौन कौन ऐसा मर्द मुजाहिद है आज तक, अगर ऐसी गलती हुई अल्लाह ताला भूल चूक माफ फरमाए, लेकिन आज की इस पूरे मजमे से कौन ऐसा दीवाना है जो उठ के खड़ा हो जाए और ये कह दे आज के बाद से इंशाअल्लाह जानबूझकर बाएं हाथ से पानी नहीं पीऊंगा. नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत. मौलाना मेरा साहब मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका प्रोग्राम कामयाब है. मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि आपका प्रोग्राम कामयाब है. बस दूसरा पैगाम, कभी भी खड़े होकर के पानी ना पीना. खड़े होकर के भी पानी पीते हो ना? अम्बा ये तो इतना आम हो गया है, इतना आम हो गया है कि अल्लाह ने थोड़ा सा नवाज दिया तो मेहमान को बुलाता है अपने दरवाजे पर बफर सिस्टम. हाँ, थोड़ा सा पैसा हो गया, बफर सिस्टम. मैंने उस खाने का नाम रखा कुकुर मुत्ता वाला खाना. हजरत मेहमान को बुलाता है, खड़े खड़े खिलाता है. खड़े खड़े पानी पीने वालों सुनो, मेरे रसूल ने, मेरे पैगंबर ने मना फरमाया है खड़े होकर के पानी ना पियो. अगर कोई मजबूरी है तो अल्लाह माफ फरमाए, जानबूझ करके खड़े होकर के पानी ना पियो. और सुनो, इस चीज पर भी बड़े बड़े डॉक्टरों ने, बड़े बड़े हुक्मा ने, अतीबा ने जब इस पे रिसर्च किया है तो उन्होंने नतीजा निकाला है कि इंसान जब खड़े होकर के पानी पीता है तो उसके घुटने में एक ऐसा मर्ज पैदा हो जाता है कि डॉक्टर जवाब दे देते हैं, लाइलाज हो जाता है, बैठने उठने को तरस जाता है. नौजवान जिस चीज की तहकीक आज के इस दौर में अतीबा डॉक्टर कर रहे हैं, 1400 साल पहले ही पैगंबर इस्लाम ने मना फरमा दिया, लोगों खड़े होकर के पानी ना पियो. काश इस्लाम का शहजादा ये सोचकर खड़े होकर पानी ना पिए कि मेरे मुस्तफा ने मना फरमाया है, तो यकीन जानो रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा करने का भी सवाब मिल जाएगा और उस मोहलिक बीमारी से भी वो इंसान बच जाएगा. और मेरे नबी का फरमान याद रखो, वो किसी एक कौम के लिए महदूद नहीं. यहूदी अमल करे वो भी, नसरानी अमल करे वो भी, मजूसी अमल करे वो भी, अहले हुनूद अमल करे वो भी. जो जो इस पे अमल करता जाएगा फैज़याब होता जाएगा, उस मोहलिक बीमारी से बचता जाएगा. इसलिए नौजवान मेरी आपसे गुजारिश है,